بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 63 گفتگو تھی شرائط العوضین میں سے شرط سوم کون تلکن ثمن المثمن آزاد ہونے چاہیے بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں ہم ایک تو 5ویں صورت کے بارے میں گفتگو کریں گے، البتہ پچھلے درس میں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی لیکن آج اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور وہ صورت یہ تھی کہ جب موقوف علیہم کو شدید حاجت ہو تو آیا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بیچنا جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ایک تو اجماع ہے جو جناب سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب انتصار میں، اور اس نے جناب سید ابن زہرہ نے کتاب میں ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں جی، اور اس طرح روایت تھی جناب حنان بن جعفر کی، لیکن جناب مصنف فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل کہ یہ اجماع ثابت نہیں ہے بیان ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس روایت کا جو ظہور ہے جناب حنان بن جعفر کی روایت کا، اس کا جو ظہور ہے وہ سال کے منافع میں ہے، یعنی اس وقت فقر کی صورت میں ہے کہ اگر انسان سال کے اخراجات مکمل نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے، لہذا وہ جو روایت ہے وہ آپ کے مدعا پہ دلالت نہیں کرتی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخری بیان ہوگا 6ٹھی صورت کے بارے میں کہ واقف نے عند الحاجت بیع کی شرط لگئی ہے، یعنی واقف جب وقف کر رہا تھا تو اس نے یہ شرط اس میں رکھی تھی کہ اگر حاجت پیش آ جائے، چاہے بطن اول کے لیے ہو یا بطن دوم کے لیے ہو، یا اس طرح اگر مصلحت موجود ہو، بیان ہوگا مصلحت خاصہ یا مصلحت عامہ، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آخر میں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں السورۃ الخامسہ، سورہ خامسہ یہ ہے کہ ان یلحق الموقوف علیہم ضرورت شدیدہ، جب موقوف علیہم کو سخت ضرورت پیش آ جائے، سخت حاجت پیش آ جائے، تو فرماتے ہیں قد تقدم ان جماعہ، فقہا کی ایک جماعت کی جانب سے پہلے ذکر ہو چکا کہ وہ فرماتے ہیں تجویز البیع فی هذه الصورہ، اس صورت میں بیچنا جائز ہے ضرورت شدیدہ کی صورت میں، بل نہ فقط جماعت بلکہ ان الانتصار والغنیہ، انتصار اور غنیہ میں جناب سیدان سید مرتضیٰ اور سید ابن زہرہ کی جانب سے الاجماع علیہ، اس پہ اجماع موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دلیل ہوگی۔ دوسری ویدل علیہ روایت جعفر بن حنان کی روایت بھی اس پہ دلالت کرتی ہے، لیکن یردوہ، اس کو رد کرتے ہیں جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کہ انہ ظاہر الروایہ، روایت میں جو ظہور ہے وہ اس بات میں ہے کہ انہ یکفی فی البیع، کہ اس کے بیع میں یکفی اور کافی ہے یہ کہ عدم و کفایت غلۃ الارض لمعونۃ السنۃ الموقوف علیہم، کہ زمین کا غلہ موقوف علیہم کے سال کے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں ضرورت شدیدہ کی بات تو نہ ہوئی، بنابراین یہ جو روایت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اس کو بطور دلیل ذکر کریں کما لا یخفی، وہذا اقل مراتب الفقر الشرعی، اور یہ کہ سال کے اخراجات پورے نہ ہو سکتے ہوں، فقر کی تعریف میں بھی ہو چکا ہے کہ یہ اسے کہتے ہیں فقر شرعی، جب سال کے مکمل اخراجات انسان پورے نہ کر سکتا ہو اسے کہتے ہیں فقر شرعی۔ اور والماخوذ فی ابائر من تقدم من المجوزین، اور جو سابقہ علماء کرام کہ جن کے اقوال ہم نے ذکر کیے ہیں ان کی ابائر میں، ان کی عبارتوں میں جو چیز عکس ہے وہ یہ ہے کہ اعتبار الضرورہ والحاجت الشدیدہ، کہ ضرورت اور حاجت شدیدہ ہو تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے۔ اگر آپ کہیں بھئی فقر شرعی بھی تو وہی حاجت شدیدہ ہے بس روایت شامل ہے اس کو، تو اس کے جواب میں فرماتے جی نہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان فقر شرعی اور حاجت شدیدہ کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ بعض صورتوں میں فقر شرعی بھی ہوتا ہے، حاجت شدیدہ بھی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں فقر ہوتا ہے، حاجت شدیدہ نہیں ہوتی، اور بعض صورتوں میں حاجت شدیدہ ہوتی ہے، فقر نہیں ہوتا، تو عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ لذا فرماتے ہیں بینہا، یعنی بین حاجت شدیدہ و بین مطلق الفقر عموم من وجہ، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ کیوں؟ اس قد یکون فقیرا، کبھی کبھار انسان فقیر ہے
لیکن ولا یتفق له حاجت شدیدہ، حاجت شدیدہ اس کو نہیں ہے، بل مطلق الحاجہ، چھ بسا مطلق حاجت بھی اس سے نہیں ہوتی، بلکہ سال کے اخراجات بیچارہ پورے نہیں کر سکتا. کیوں؟ لوجدانہ من مال الفقراء ما یوجب الطعف علیہ، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فقراء کے مال اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے لیے وسعت رکھتے ہیں، آہستہ سے آتے ہیں اور ان کے لیے حاجت کو برطرف کر دیتے ہیں. تو بس یہ شخص فقیر ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ حاجت شدیدہ رکھتا ہے، بس یہ مورد افتراق. اس طرح وقد یتفق الحاجہ والضرورہ، اور کبھی کبھار حاجت اور ضرورت شدیدت ہوتی ہے فی بعض الاوقات، بعض اوقات میں اس شخص پہ کہ لمن یقدر علی معونۃ سنتہ، اس شخص کے لیے کہ جو سال کے اخراجات پورے کر سکتا ہے. لمن یقدر علی معونۃ سنتہ، کہ اگرچہ سال کے اخراجات رکھتا ہے لیکن حاجت شدیدہ پیش آ جاتی ہے بعض اوقات. تو فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے، حاجت شدید ہے لیکن فقر نہیں ہے. اور کبھی کبھار واقعا ایسا ہوتا ہے کہ انسان فقیر بھی ہوتا ہے اور حاجت شدیدہ بھی رکھتا ہے. بنابری کل عموم خصوص منواج میں سے دو صورت افتراق کی اور ایک صورت اجتماع کی. بنابری فالروایت بالظاہرہ غیر معمول بها، روایت کہ جس میں حاجت شدیدہ کا ذکر کیا گیا ہے گویا فقہا نے اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے ممکن ہے اس کے لیے کسی اور روایت انہوں نے استفادہ کیا ہو. اس کے علاوہ ما انہ قد یقال ان ظاہر الجواب جواز البیع بمجرد رضا الکل، دوسرا یہ کہ جواز بیع اس صورت میں ہے، یعنی جو روایت میں امام کی جانب سے جواب آیا تھا اس میں جناب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمام راضی ہوں اور بے انفع ہو، اگرچہ حاجت نہ بھی ہو. ان ظاہر الجواب جواز البیع بمجرد رضا الکل، اگر تمام افراد راضی ہو جائیں وکون البیع انفع، اور بیع ان کے لیے نفع مند ہو تو جائز ہے. ولو لم یکن حاجہ، اگرچہ حاجت نہ بھی ہو. بنابراً روایت سے اس مسئلے کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. وکیف کان، بہرحال جیسا بھی ہو، فلا یبقى للجواز عند الضرورت الشدیدہ، سخت ضرورت کی صورت میں جواز کی دلیل نہیں ہے الا الاجماعان، مگر وہ دو اجماع. ایک اجماع جناب سید نے اپنی کتاب انتصار میں ذکر کیا، سید مرتضی، اور دوسری جناب ابن زہرہ نے، کہ یہ دونوں اجماع کہ المعتضادان کہ جن کی تقویت کرتا ہے بے فتویٰ جماعت کا فتویٰ بھی، پس دو اجماع ہو گئے. اور ادھر فقہا کی ایک جماعت کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ جائز ہے. لیکن ان کے بارے میں جناب کیا فرماتے ہیں اس صورت میں بھی چار اشکال پیش آتے ہیں. فرماتے ہیں وفی الخروج بہما، پہلا اشکال جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اس طرح ہے. جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی الخروج بہما، ان دو اجماع کے ساتھ نکلنا عن قاعدت عدم جواز البیع، عدم جواز بیع کے قاعدہ سے، اور اسی طرح وعن قاعدہ وجوب کون الثمن علی تقدیر البیع غیر مختص بالبطن الموجود، اور اس طرح چونکہ وقف مشترک تھی، اب اس کے بعد اس کی جو ثمن ہے بیچنے کی صورت میں وہ بھی تمام بطون کے لیے ہونی چاہیے. در حالانکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بطن اول ہی اس کو لے گی. بس یہ دو اشکال ہو گئے جی، کہ قاعدہ تو یہ کہتے قاعدہ فقیہ کے عدم جواز بیع ہے، لہذا اس کے مقابلے اجماع کمزور ہو سکتا ہے. اسی طرح قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ جب وقف مشترک تھا تو اس کی ثمن بھی مشترک ہونی چاہیے، در حالانکہ یہ اجماع یہ کہتا ہے کہ یہ بطن موجود کو دینی چاہیے. دو، اس کے علاوہ ما وہنہ بمصیر جمہور المتاخرین و جماعت من القدماء الخلاف، اس کے علاوہ یہ کمزور پڑ جاتا ہے یہ اجماع، کیونکہ متاخرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے اختلاف کیا اس مسئلے میں کہ انہوں نے کہا کہ نہ بیچنا جائز نہیں ہے. اور اس طرح جماعت من القدماء، قدماء کی ایک جماعت جیسے کہ جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ اور باقی علماء
جیسا کہ محشی نے ذکر کیا ہے الی الخلاف، وہ گئے اس بات طرف کہ بیچنا جائز نہیں ہے، تو بس آپ کا اجماع کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ چوتھا اشکال یہ ہو رہا ہے کہ بل معارضتہ بالاجماع المدعی فی السرائر، جناب ابن ادریس ہلی نے اپنی کتاب سرائر میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے، کس کا؟ کہ اس کا بیچنا جائز نہیں۔ پس یہ 4 اشکال پیش آ رہے ہیں۔ اشکال، یہ اشکال خبر مقدم ہے، معذرت مبتدا مؤخر ہے فی الخروج سے، یعنی اشکال فی الخروج بہما، اس طریقے سے 4 اشکال اس پہ جناب نے ذکر کیے ہیں۔ خوب، اسی طرح اب صورت سادسہ کے بارے میں ایک مختصر بیان عرض کرتے ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ مزید آ جائے گی۔ صورت سادسہ یہ ہے کہ اگر واقف نے جب وقف کر رہا تھا تو شرط لگائی ہو کہ حاجت کی صورت میں بیچی جا سکتی ہے، یعنی موقوفہ حاجت کی صورت میں اس کا بیچنا جائز ہوگا، یہ شرط لگائی ہے۔ او اذا کان فیہ، او اذا کان فیہ، جی او اذا کان فیہ، او اذا کان فیہ مصلحۃ البطن الموجود، جب بیچنے میں بطن موجود کے لیے مصلحت ہو، انہوں نے شرط لگائی ہے تو بیچنا چاہیے۔ اور جمیل بطون یا تمام بطون کے لیے بیچنے میں اگر مصلحت ہو تو بیچنا چاہیے۔ یا او اندہ، یہ تھی مصلحت عامہ، او اندہ مصلحت خاصہ علی حسب ما یشترط، یا ایسی مصلحت کے جو خصوصی ہے، جیسا کہ علامہ کے کلام میں ذکر ہو چکی، تو اس صورت میں فرماتے ہیں اس کا بیچنا جائز ہے۔ تو خلاصہ چھٹی صورت یہ ہے کہ اگر واقف نے خود صیغہ وقف میں اس قسم کی شرط لگائی ہے تو اس صورت میں اس کا بیچنا جائز ہے، اس میں گفتگو ہے۔ فرماتے فقط اختلف کلمات العلامہ ومن تأخر عنہ فی ذلک، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات اور وہ کہ جو ان کے بعد میں فقہاء کرام آئے ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ فقال فی الارشاد، علامہ نے اپنی کتاب ارشاد میں فرمایا کہ ولو شرط بيع الوقت عند حصول الضرر، کہ اگر واقف نے شرط لگائی ہو کہ اگر ضرر پیش آ رہا ہے تو اس کا بیچنا ضروری ہے، شرط لگائی ہو، کل خراج والمعن من قبل ظالم وشراء غیر بثمنہ، مثلا اس طرح کہ اگر آپ اس چیز کو باقی رکھتے ہیں تو ایک بہت زیادہ خراج دینا پڑے گا ظالم کو، یا اخراجات ظالم کی جانب سے اس پہ ڈالنے پڑیں گے، اور یہ ظاہر ہے اس صورت میں گویا آپ ظالم کی معاونت کر رہے ہیں، اور ادھر ایک غیر ظالم ہے کہ جو اس کو اس قیمت سے خرید رہا ہے، تو فالواجب الجواز، تو فرماتے اس صورت میں واجب یہ ہے کہ یہ جائز ہو اس کا بیچنا، انتہا۔ اسی طرح وفی القواعد، علامہ نے اپنی کتاب قواعد میں فرمایا کہ ولو شرط بیعہ عند الضرورہ، اگر ضرورت، انہوں نے شرط لگی ہو واقف نے کہ ضرورت کے تحت اس کو بیچنا جائز ہوگا، مثلا کا زیادت خراج و شبہہ، مثلا ظالم کی جانب سے یا کسی اور شخص کی جانب سے خراج زیادہ ہو رہا ہے، واشبہ، یا خراج کی مانے جس کے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں، وشراء غیرہ بثمنہ، اور دوسرا اس کو اچھی قیمت کے ساتھ خرید رہا ہے، اور عند خرابہ، یا اس نے شرط لگائی ہے ولو شرط بیعہ عند خرابہ، کہ اگر وقف خراب ہو رہا ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے، واجتلت ہو اور یہ واقعاً خراب ہو چکا، یا تیسری شرط یہ کہ وہ خروج عن حد الانتفاع، کہ حد انتفاع سے اب یہ عین بہر نکل جائے تو اس کا بیچنا جائز ہوگا، اور قلت نفع، یا یہ کہ اگر اس کا نفع کم ہو جائے تو اس صورت میں اس کا بیچنا جائز ہوگا۔ تو اب گفتگو یہ ہے کہ ففی صحت شرط اشکال، اس صورت میں فرماتے ہیں خود شرط کی صحت میں اشکال ہے کہ یہ وقف، جب آپ ادھر کہتے ہیں وقف تو پھر وقف کے ساتھ آپ شرط کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ شروط کا تعلق عقود کے ساتھ ہے، یہ تو اکا ہے، ومال بطلان۔ اور جب ہم نے کہا کہ خود صحت شرط میں اشکال ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آیا صرف شرط فاسد ہو جائے گی
یا نہ وقف بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ فساد شرط مفسد ہے، بعض کہتے ہیں فساد شرط مفسد نہیں ہے. تو فرماتے ہیں مع البطلان، اگر ہم قائل ہو جائیں اس بات کے کہ فساد شرط مفسد وقف بھی ہے اور وقف بھی باطل ہے، تو پھر اس میں گفتگو ہے. ومع البطلان، اور اگر ہم یہ کہیں کہ شرط باطل ہو چکی تو آیا ففی ابطال الوقف، اس سے وقف بھی باطل ہو جائے گا. نظر، فرماتے اس میں اشکال ہے، اس میں گفتگو کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مزید فقہا کے کلام بھی ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.